بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہترین کتاب تفسیر قرآن ہے، بہترین کتاب۔ ہمیشہ کہہ رہا ہوں صرف دن میں 15 منٹ تفسیر قرآن کے لیے نکالیے، کسی بھی عالم کی تفسیر کا انتخاب کریے، 15 منٹ تفسیر قرآن پڑھیے، جیسے آغا شیخ مرحوم محسن نجفی صاحب کی تفسیر ہے، بہترین تفسیر ہے۔ ڈیلی 15 منٹ نکالے۔ یہ وہ قرآن ہے جس کے اندر اخلاق بھی ہے، فقہ بھی ہے، تاریخ انبیاء بھی ہے، فضائل اہل بیت بھی ہیں، معاد بھی ہے، قیامت بھی ہے، صفات خداوندی بھی ہے، معاشرے میں کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے یہ بھی ہے، جنت کا ذکر بھی ہے، جہنم کا ذکر بھی ہے۔ یعنی کوئی بھی کائنات کی ایسی کتاب نہیں جو اتنی جامع اور اتنی کامل ہو۔ ہاں؟ اور میں نے کئی جوانوں کو کہا، میں نے کہا چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، ایک مرتبہ تفسیر قرآن پڑھ لو گے تو ایک سادہ سے عام سے مولانا حضرات جو ہوتے ہیں ان سے بھی زیادہ علم آپ کے پاس آ جائے گا۔ کیونکہ صاحب علم بنو گے تو کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ گمراہ کون ہوتا ہے؟ اس وقت پاکستان کی تباہی کا سبب دو طبقے ہیں۔ ملک کی ترقی کا سبب ایک طبقہ، ملک کی تباہی کا سبب دو طبقے۔ پاکستان کی تباہی کا سبب ایک غریب طبقہ، دوسرا امیر طبقہ۔ امیر کیونکہ امیر ہے، آسائش پسند ہے، وہ کبھی بھی حق و باطل کی جنگ میں اور جد و جہد میں شامل نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے بجلی کتنی بھی مہنگی ہو گئی میرے اوپر فرق نہیں پڑنے والا۔ امیر ہے نا، پیسہ بہت ہے، کہ 1,00,000 روپے آئے تب بھی دے دوں گا، 2,00,000 آئے تب بھی دے دوں گا۔ اس نے اتنا جمع کیا ہوا ہے کرپشن اور مختلف چیزوں کے ذریعے، اسے دھوپ میں آنے کی نہیں پڑی، اسے ریولیوشن لانے کی ضرورت نہیں، وہ کسی جائز پروٹیسٹ کے اندر بھی شامل نہیں ہوگا۔ امیر آدمی ہے، زحمت پسند نہیں ہے۔ دوسرا ہے ملک کا غریب طبقہ۔ غریب کیوں؟ کیونکہ غریب کے پاس علم نہیں ہوتا، نالج نہیں ہوتی۔ زیادہ تر غربت میں پڑا طبقہ جاہل ہوتا ہے۔ کیونکہ جاہل ہوتا ہے اس کا برین واش کرنا بڑا آسان ہے۔ یہ 1,000 روپے میں بک جاتا ہے، یہ 2,000 روپے میں بک جاتا ہے، یہ ایک بے نظیر کارڈ کو دیکھ کے چپ ہو جاتا ہے، کیونکہ غریب آدمی ہے۔ ملک ترقی کرتے ہیں مڈل کلاس کی وجہ سے، متوسط طبقہ جو اتنا غریب بھی نہیں ہے اور پڑھا لکھا بھی ہے۔ کسی بھی ملک کی آپ ریولیوشن دیکھیں گے، وہ ایران کی ریولیوشن ہو یا ویسٹرن سوسائٹی کے ریولیوشنز کو آپ اسٹڈی کریں گے، متوسط طبقہ۔ اب یہاں اس غریب کو جو مخلص تو ہے پر علم نہیں ہے، یہ جو خودکش بمبارڈمنٹ بنتے ہیں یہ غریب ترین طبقہ ہے۔ وہ کس پر بلیو کرتا ہے؟ مفتی کے فتوے پہ۔ مفتی صاحب نے ممبر پہ بیٹھ کے بول دیا کہ مثلا یہ قوم کافر ہے اور اسے مارو گے تو سیدھا جنت میں جاؤ گے۔ اب غریب کو جنت کی بڑی لالچ ہوتی ہے، کیونکہ اس نے دنیا میں نعمتیں دیکھی نہیں، نہ اسے یہاں حور ملی، نہ باغ ملا، نہ شہد ملی، وہ ساری چیزیں وہاں ڈھونڈتا ہے۔ امیروں کی تو شراب بھی شہد بن جاتی ہے نا، لیکن غریب کو تو کچھ بھی نہیں ملا، تو وہ یہ ساری چیزیں کہاں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے بس جلدی مروں اور ساری چیزیں مجھے کہاں ملیں؟ وہاں جا کے ملیں، کیونکہ اللہ کا عاشق تو بنا نہیں۔ علماء کہتے ہیں وہ نماز کیسی جس میں حور کی شہوت ہو، وہ روزہ کیسا جو اس لیے رکھے کہ جنت میں حور ملے، مطلب روزے بھی شہوانی، نمازیں بھی شہوانی، یہ کیسی نمازیں ہیں؟ کبھی انسان غور و فکر کرے کہ واقعاً میں کہاں جا رہا ہوں، کس سمت میں مجھے لے جایا جا رہا ہے۔ پر میں انسان کا سب سے بڑا دشمن انسان کی جہالت ہے۔ رسول خدا نے مکے کے غریبوں کو جب جمع کیا تو پہلے انہیں کیا دیا؟ علم دیا۔ جب علم آئے گا یہ جد و جہد کریں گے، کیونکہ جب اس کے پاس علم آیا اب یہ غریب نہیں رہا۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ علم ہے، پیسہ تو نہیں ہے نا۔
علم آیا تو یہ امیر ہے۔ امیر المومنین کے پاس پیسہ نہیں ہے مثلا رسول خدا کے جانے کے بعد، مولا خاتون کو کنویں سے ایک بالٹی پانی نکال کے دے رہے ہیں، جس کے عوض میں وہ خاتون امیر المومنین کچھ کھجوریں دے رہی ہے، کہ مولا کا غلام یہ کہے کہ جب مولا نکال رہے تھے وہ رسی اتنی سخت تھی کہ علی بن ابی طالب کے ہاتھوں سے خون جاری ہونا شروع ہو گیا۔ لیکن علی امیر ہے کس چیز کے اعتبار سے؟ علم کے اعتبار سے نا۔ یا امیر المؤمنین، اے مومنوں کے امیر، اصل دولت دولت علم ہے۔ اب کیونکہ جب عوام کے پاس علم نہیں ہوگا تو عدم علم کی وجہ سے ان کی سلیکشن غلط ہو جائے گی۔